السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ التخفیف فی السفر یعنی سفر میں صورتوں میں تخفیف کرنا۔ وَيَخْرُجْ مِنْ هَذَا إِلَّا من هذا اذا كان في حال سفر، اور وہ بندہ ان احکامات سے یعنی جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیے اس سے وہ بندہ نکل جاتا ہے جو کہ حالت سفر میں ہو۔ فلا يتقید بشيء، اور وہ کسی چیز سے بھی قید نہیں ہوتا۔ بل المشروع التخفیف، بلکہ اس کے لیے جو شریعت میں راستہ چنا گیا وہ ہے تخفیف کا، یعنی کہ خفیف کرنا، چیز کو ہلکا کرنا۔ فقط ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قرأ بالمعوذتين في الصبح، تو رسول اللہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے صبح کی نماز میں یعنی کہ فجر کی نماز میں معوذتين یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کری۔ رواہ احمد و ابو داؤد و نسائی عن عقبہ بن عامر صحہ و ابو حاتم، اور اس کو ابو حاتم نے اس کی تصحیح کی ہے جو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے اپنی کتاب میں حدیث سے نکالی ہے۔ وثبت عند ابن ابی شیبہ عن المعرور بن سوید انه خرج مع عمر حاجن، اور معرور بن سوید سے بھی ثابت ہے کہ وہ عمر کے ساتھ حج کی حالت میں نکلے۔ فصلی بہم الفجر، تو انہوں نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی یعنی کہ عمر نے۔ فقرأ لإلاف قریش، اور انہوں نے لإلاف قریش پڑھی، وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ، اور أَلَمْ تَرَ كَيْفَ پڑھی یعنی کہ سورۃ الفیل۔ وعنده أيضا عن عمرو بن مامون عن عمرو بن مامون، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی عمرو بن مامون سے بھی ایک روایت ہے کہ انہو قرأ فی السفر، کہ انہوں نے سفر میں پڑھی قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، یعنی کہ یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ وعنده ايضا، اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے عن داؤد بن ابی ہند عن انس انہو قرأ سبح اسم ربک الاعلی واشباہها، یعنی سورۃ الاعلی اور اس جیسی، یعنی کہ اتنی شارٹ۔ ورواه مالک عن نافع ان عبداللہ ابن عمر کان یقرأ فی السفر بالعشر السورة الاول بالفجر فی کل رکعہ بام القرآن والسورہ، اور امام مالک نے بھی گولڈن سند کے ساتھ سلسلۃ الذہب کے ذریعے یہ نقل کیا ابن عمر سے کہ وہ جو ہے قرات کرتے تھے 10 صورتوں کی شروع میں سے، مفصل میں سے، فی کل رکعہ بام القرآن والسورہ، ام قرآن اور سورت کے ساتھ یعنی فاتحہ۔ وقد جاء عند ابی داؤد، اور امام ابو داؤد کی بھی روایت میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الفجر اذا زلزلت الارض، یعنی کہ اذا زلزلت الارض زلزالها سورۃ الزلزال مرتين، رسول اللہ نے 2 بار پڑھی، فی الاول والثانیہ ولا یصح، لیکن یہ صحیح نہیں ہے ابو داؤد کی روایت، اور اس کو زبیر الرضی وغیرہ نے صحیح لکھا ہے۔ والصواب فی الارسال، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ارسال ہے اور غلطی سے اس کو مرفوع بنا دیا گیا۔ وقد اخرج ابو داؤد مرسلا فی کتاب المراسیل، اور امام ابو داؤد کی کتاب مراسیل، کہ امام ابو داؤد کی کتاب مراسیل ہے اس میں تمام وہ مرسل روایت لائیں، اور حنفیہ اکثر وہاں سے لاتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مرسل حجت ہے، تو اس کے اندر وہ اس کو ظاہر معل لہ، اور اس سے ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ ابو داؤد چونکہ اس کو کتاب مراسیل میں بھی لائے تو ان کے نزدیک یہ روایت مرسل ہی بہتر ہے، یعنی کہ اس میں اصل ارسال ہے، اور وہ جو مرفوع بن گئی یہ روایت جو وہ ابو داؤد میں بھی لائے وہ خطا ہے، ورنہ وہ کتاب المراسیل میں لاتے ہی نہیں۔ تو ساری جو ہے نا یہ نشانیاں ہوتی ہیں متقدمین کے منہج اور محدثین کے منہج میں چیزوں کو پکڑنے کے لیے۔ فصل السورہ بین الرکعتین،